أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو یہ جو چار چیزیں ذکر کی ہیں اس پر دلیل سورۃ عصر کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ایک بات جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو عام طور پہ ہمارے ہاں اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے وصیت کرتے ہیں، اور وصیت ظاہری بات ہے کہ ہماری زبان کے اندر وصیت کا معنی اور ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے عظیم مفسر جو ہیں مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، اپنی عظیم تفسیر میں وہ اس مادے کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تاکیدی حکم، تاکیدی حکم۔ تو اردو کی تفسیروں میں بڑی ہی شاندار، بلکہ یہ کہا جائے کہ اردو کی تفسیروں میں سب سے اچھی تفسیر جو ہے وہ بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کی ہے، تو یہ انشاءاللہ بات حق پر مبنی ہوگی۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو تاکیدی حکم دیتے ہیں کامل حق کو اپنانے کا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کا قول دیا ہے، پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا قول باب العلم قبل القول والعمل، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ تو اس آیت کریمہ پہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں۔ فَعَلَمْ، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ الوہیت کا علم جو ہے یہ بڑا عظیم علم ہے۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الوہیت کا معاملہ ہے یہ فطرت میں موجود ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ ادلہ فطریہ کے تحت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کے باوجود انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے ذریعے اس بات تک پہنچنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی، اس کائنات کی سب سے عظیم حقیقت ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، تو دیگر چیزیں بالاولیٰ جو ہے وہ انسان بغیر علم کے نہیں کر سکتا، تو انسان کو علم ان کا حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ جو چیز ہے لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق قول سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم کا حکم دیا، دیکھیے فَعَلَمْ، پہلے علم کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آپ نے شہادتین کو پڑھنا ہے، تو قول ہے، قول سے پہلے علم کا حکم دیا ہے، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ استغفار عمل ہے، تو عمل سے پہلے جو ہے وہ علم کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی دین کے بارے میں، دین کے اندر دین کے متعلق کوئی چیز زبان سے کہنے سے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے انسان کو علم ہونا چاہیے۔ دین کی کوئی بات کرنے سے اور دین کا کہ کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے انسان کو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ تو زیادہ تفصیل میں ہم چلے جائیں گے، موضوع سے نکل جائیں گے۔ تو یہ جو علم و عمل کا تعلق ہے یہ بہت عظیم مبحث ہے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں کی ہے، کہ کچھ لوگ علم میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن
عمل میں کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمل میں بہت آگے ہوتے ہیں، علم میں کمزور ہوتے ہیں۔ اور جتنی گمراہیاں ہیں ساری گمراہیوں کی بنیاد علم و عمل میں توازن کا نہ ہونا ہے۔ بھئی یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ جتنی بھی گمراہیاں ہیں ساری گمراہیوں کی بنیاد علم و عمل میں توازن کا نہ ہونا ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ جو ہدایت ہے صراط مستقیم کی، یہ علم و عمل کے توازن کا نام ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم بہت ہے عمل میں کوتاہی ہے تو یہ یہودیت کی مشابہت ہے۔ علم صحیح نہیں ہے، علم صحیح ہے لیکن عمل نہیں ہے تو یہ یہودیت سے مشابہت ہے۔ عمل ہے لیکن علم میں کمزوری ہے تو یہ عیسائیت سے مشابہت ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم وہ ہے، وہ علم و عمل کے توازن کا نام ہے۔ جی پڑھے جی آگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين۔ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. جی ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس میں پھر کہہ رہے ہیں اعلم، علم حاصل کیجئے رحمک اللہ۔ تو طلباء کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا تعلق شفقت والا، دعا والا ہے، اور انسان کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه ثلاث هذه المسائل۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں رزق دیا ہے اور ہمیں مہمل نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہیں۔ اس پر سمیع دلیلیں بہت ساری ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، یعنی قرآن و حدیث کی دلیلیں اس بات کی بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل بھی دی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بہت اہم قرآن مجید کی نص ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا سمجھ لیں تو شیء کو مصدر اگر بنا لیں تو معنی یوں مان جائے گا ام خلقوا من غیر شیء ای شاء، جو مصدر ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے یا اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مصدر کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا۔ کیا کسی چاہنے والے، ارادہ کرنے والے، اس کے چاہت و ارادے کے بغیر یہ پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات ہیں اس کا عقلی جواب جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں ہو جاتا ہے۔ دو میں سے ایک ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ کیا یہ ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالق کے علاوہ کائنات اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا ہے، اور دونوں چیزیں عقل میں جو ہے وہ مستحیل ہیں۔ اگر اپنے آپ کو پیدا کیا ہے انسان، خالق بھی مخلوق بھی، اور اگر بغیر کسی خالق کے تو اس طرح کا ترابط اور اس طرح کا جو کائنات کے اندر آپ جو یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں صدفہ، اچانک ایسے ہی کائنات حادثاتی طور پہ کائنات وجود کے اندر آ گئی، تو جتنے یہ الحادی فلسفے ہیں ان سارے فلسفوں کا رد جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ ڈارون کا جو نظریہ اور تھیوری ہے اس کا رد اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے حوالے سے جتنے اشکالات ہیں اس کا اس آیت میں جواب ہے۔ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہمل نہیں چھوڑ دیا۔ کیوں کہ
تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علیم و قدیر حکیم کی ذات کی طرف سے ہے۔ تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علیم قدیر حکیم ذات کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے یہ منافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علیم ہونے کے منافی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی رہنمائی نہ دے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، یا جنس بنا لیں انبیاء کو بھیجا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مراد ہو جائے کہ ان کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، اللہ نے بھیجا ہے رسول کو، اور جس نے اطاعت کی ہے اس نے جنت میں جانا ہے، اور جس نے نافرمانی کی ہے وہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ وہی بخاری شریف کی حدیث، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے اطاعت کر لی جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کر دی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس مقصد کی وضاحت اور اس کے رستے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو قائم کیا ہے۔ جس نے ان کی اطاعت کر لی، اطاعت تو سے ہے دل کی خوشی سے، جس نے نبی کی بات کو مان لیا، دل میں گھٹن سے نہیں بلکہ خوشی چاہت سے، انشراح صدر سے جس نے مان لیا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جی أحسن الله إليكم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ جی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ آگے ہم تفصیل کریں گے کہ شرک جو ہے وہ دو طرح کا ہے، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ تو یہ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبی مرسل اور ملک مقرب کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو عمومی جو شرک ہے وہ ان کی نسبت سے ہوا ہے، انبیاء نبی کی شراکت کا انکار ہو گیا تو صالحین اور وہ ان سے نیچے والوں کی شراکت کا بالاولیٰ انکار ہو گیا، فرشتوں کی شراکت کا انکار ہو گیا تو دیگر مخلوقات کی شراکت کا بالاولیٰ جو ہے وہ انکار ہو جائے گا۔ تو شرک کی بنیاد عمومی طور پر غلو میں ہے، شرک کی بنیاد جو ہے وہ غلو میں ہے۔ تو اب انہی ذاتوں کے حوالے سے غلو کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا اور فرمایا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ مساجد کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک سجدے کی جگہیں یعنی کہ مراد مساجد جیسے یہ مسجد ہے، اور دوسرا معنی کیا گیا ہے سجدے کے اعضاء، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو اس آیت پہ بعد میں ہم آگے ذکر کریں گے، یا طور پر خصوصی طور پر دعا کا جو شرک ہے اس کے حوالے سے نفی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، شریکوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ جی الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب،
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. جی ٹھیک ہے جی. تیسری چیز جس کا سیکھنا انسان پہ واجب ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کر لی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا لیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی موالات کرنا، چاہے انسان کے کتنا بھی قریب ہو. یہ عقیدہ الولا والبراء کا عقیدہ جو ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت جن شرائط پر ہے ان میں ایک شرط جو ہے وہ الولا والبراء ہے. تو اس حوالے سے مختصر جو رسالہ ہے شروط لا الہ الا اللہ شیخ عبدالرزاق البدر کا بہت عظیم مختصر رسالہ ہے. وہ 7 یا 8 چیزیں جن کا ہونا لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، تو اس کے اندر الولا والبراء بھی ہے. اور شناختہ میں سے ایک محمد المختار ہیں، انہوں نے 2 جلدوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی شرائط بہت تفصیل کے ساتھ اور ادلہ کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الولا اور البراء کا. اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ سیرت کی کتابوں میں جو واقعات آئے ہیں تو اس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں تو باپ ہیں، باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ملنے آئے ہیں، اور بیٹی کے لیے زندگی میں اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا باپ اسے ملنے کے لیے آئے. تو کتنے عرصے کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے آئے، تو جب جو ہے وہ بیٹھنے لگے بستر پہ تو بستر کو انہوں نے لپیٹ لیا. بیٹیاں اپنے دل جو ہوتے ہیں وہ باپ کے نیچے بچھا دیتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پر بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بستر کو لپیٹ رہی ہے. تو کہنے لگے بیٹی مجھے نہیں پتا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں. یہ سیرت کے لفظ ہے مغازی واقدی میں، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں. بیٹی کیا اس لیے اس کو لپیٹ رہی ہے کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو فرمانے لگی یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے. وَأَنْتَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ نَجِسٌ، تو آدمی ہے، مشرک ہے، نجس ہے، میں نہیں پسند کرتی تو اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھ جاؤ. اس سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہم دوستیوں میں، تعلقات میں، خاندانوں میں کس کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے غفلت کر جاتے ہیں. پردے کی بات کریں گے جی، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، فلانا یہ کریں گے. اور ایک اور سیرت کا واقعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا، بدر کے قیدیوں میں ان کے بھائی ابو عزیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی، ایک انصاری نے قیدی بنا لیے. تو جب گزرے دیکھا تو کہنے لگے، پہلے تو مسکرائے، یعنی خوشی ہوئی انہیں اپنے بھائی کے قیدی ہونے پہ، جو مغازی واقدی میں اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے. خوش ہوئے اور انصاری کو کہنے لگے اس کو کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے. تو بھائی کا رشتہ کتنا عزیز رشتہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سامنے آ جائے تو اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ اس آدمی نے ایمان کی لذت کو پا لی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی لذت نصیب کر دے. جب ایمان کی لذت مل جاتی ہے نا، پھر ہر تعلق بے حیثیت ہو جاتا ہے کہ اس نے لذت کو پا لیا جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول بقیہ چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. تو دین کے مقابلے میں کسی چیز، کسی رشتے کی، وہ انسان کا امام ہے، وہ انسان کا استاد ہے،
وہ کچھ بھی ہے، اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ دین کے سامنے نہیں آتی۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اہم بات کہ طرز عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے دشمنوں کے طریقوں کا طالب علموں کو اختیار کرنا، اس سے دل پھٹتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ انسان کرکٹر سے محبت کرے، یہ انسان کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ انسان کو کوئی کرکٹر اچھا لگتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن، یہ گندے لوگ، ان کے بارے میں نفرت ہونا یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے، اور یہ عبادت ہے، اور یہ انسان سے مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے وہ سیاستدان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں قانون سازی کرنے والے ہیں، ایسے سیاستدانوں کے بارے میں دل میں نفرت کا ہونا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی کے ساتھ محبت والا کوئی تعلق رکھنا یہ انسان کے ایمان کے نقص کی یہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کی تہذیب لباس میں، یعنی کہ انسان مدرسے میں پڑھ رہا دین کا طالب علم ہے، اس کے بال کو دیکھیں، اس کی چال ڈال کو دیکھیں، اس کی شکل و صورت کو دیکھیں، تو یہ انسان جو ہے، یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں رسول اور رہبر نہیں مانتا۔ اس کے دل کے اندر ایک گندگی موجود ہے، وہ گندگی اس کو جو ہے وہ آوارہ مزاج بناتی ہے، وہ گندگی جو ہے اسے مدرسے میں رہتے ہوئے ایک پاکیزہ ماحول کو آلودہ کرنے پہ ابھارتی ہے۔ یار عجیب بات ہے، ہم قرآن و حدیث پڑھنے والے، دن رات مدرسے میں رہنے والے، اور ہماری چاہتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہو جائیں، تو ایسا انسان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہو جانا وغیرہ، بالوں کی ترتیب، اور مسلمان معاشرے میں دیکھیں داڑھی کے ساتھ جو معاشرے میں سلوک ہے وغیرہ، تو کیا انسان کو عقیدہ ولا والبراء جو ہے یہ انسان کا بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جی اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی طرف رشد دے دے۔ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، حنیفیت جو کہ دین ابراہیم ہے وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ وحدہ۔ عمومی طور پر ہماری کتابوں میں حنیفیت کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ میلان کرنا۔ اس مادے کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ میلان کرنا، اور کہا جاتا ہے شرک کے رستے سے میلان کر کے توحید کے رستے پہ چلے جانا، اس کو کہتے ہیں کہ حنیف۔ لیکن یہ معنی شاید اتنا اچھا نہیں ہے جتنا معنی ابن القیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام میں کیا ہے۔ بہت خوبصورت معنی کیا۔ وہ کہتے ہیں الحنیف المقبل علی اللہ المعرض عمن سواہ۔ حنیف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور دوسروں سے اعراض کرنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حنف کا معنی اقبال ہے۔ کوئی فرق سمجھ میں آیا آپ کو اس میں؟ جو معنی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے میلان کا معنی کیا ہے انہوں نے لازم المعنی کیا ہے۔ جنہوں نے یہ کیا نا حنیف کا معنی مائل ہو جانے والا، یہ لازم المعنی ہے۔ حنیف کا اصل معنی مقبل ہے۔ حنیف کا اصل معنی کیا ہے؟
مقبل ہے۔ تو پہلے درجے میں حنیفیت کے اندر جو چیز آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے، اقبال کرنا ہے۔ اس اقبال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیز سے انسان اعراض کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے انسان کٹ جائے گا۔ تو حنیف کے معنی کے اندر جو بنیادی چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کلیتاً ایسا متوجہ ہو جانا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے جو ہے وہ اعراض کر جائے، اور یہ کمال توحید ہے۔ اسی کی بنیاد پہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قابل اتباع بنایا ہے، اور یہ حنیفیت ہی ملت ابراہیمی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور خلت جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں، اعلی المحبہ، محبت کے سب سے اعلیٰ درجے کو خلت کہتے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کمال توحید کا اس بات کیا۔ خلاصہ کریں، ابراہیم علیہ السلام نے کمال توحید کا اس بات کیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلقات میں سے کمال تعلق جو ہے ان کے لیے ثابت کیا، اور وہ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اہل سنہ والجماعہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے بڑی عجیب جو ہے وہ چیزیں نقل ہوئی ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آخری بات، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری شریف میں، سب سے آخری بات جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کیا تھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور جو ہے امام طبری رحمہ اللہ نے اور امام بہقی وغیرہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے موقوفاً نقل کیا ہے، ان کا قول ہے کہ جب آگ پہ ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر، اور آگ کے شعلے بڑی تیزی سے بھڑک رہے، اوپر کو اٹھ رہے، تو جبریل امین ان کے سامنے آئے، کہا ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ تو فرمایا اما الیک فلا و اما الی اللہ فبلا، تیری ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کی بڑی ضرورت ہے۔ یعنی جتنی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پہ اتنی آزمائشیں توحید کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اور اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں۔ اور اس موضوع سے متعلق جس درجے کا تعلق اقبال علی اللہ کا جس درجے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس درجے کا اللہ کی طرف توجہ کا تعلق جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کی جائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر عالم ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اقبال کا اتنا بڑا تعلق ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات توحید کا علم ہے۔ تو تھوڑی سی یہاں پر عبادت کے حوالے سے بات کی ہے، تو عبادت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے التذلل والخضوع، ذلت و عاجزی اختیار کرنا، لغت کے اعتبار سے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بعیر معبد، کیا مطلب؟ ایسا اونٹ جو تذلل اختیار کر چکا ہے۔ اور عبادت کی حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 448 اور الجواب الکافی میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے ہیا کمال المحبتی ما کمال الخضوعی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمال محبت کا کیا مطلب ہے؟ اور محبت کی اس محبت کے موجودگی میں جگہ نہ ہو،
کمال محبت ما کمال الخضوع اور اس کے ساتھ کمال عاجزی جو ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العبودیہ میں یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے عبادت کے حوالے سے، اس حوالے سے 2 کتابیں ضرور پڑھیں۔ جتنا شرک ہے اور شرک کی جتنی اقسام ہے اس وقت، اس کی سب کی بنیاد اگر سمجھنی ہے، یعنی وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں ان کے شرک کو اور ان کی گمراہی کو اگر سمجھنا ہے، اور وہ لوگ جو ایسی چیزوں کو شرک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شرک نہیں ہیں، یہ دونوں پہلو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ان دونوں گمراہیوں کو سمجھنے کے لیے عبادت کا مفہوم سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب العبودیہ ہے اور شیخ مولوی کی کتاب رفع الاشتباہ عن معنی العبادۃ والالہ، اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ تصوف کی جتنی گمراہیاں ہیں اور تکفیر کی جتنی گمراہیاں ہیں، ساری گمراہیوں کی جو بنیاد ہے وہ عبادت کے مفہوم کو صحیح طور پہ نہ سمجھنا۔ اور بڑے بڑے جو فلسفی اور بڑے بڑے جو نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دین کے لیے بہت کام کیا، ان کی اپنے میدانوں میں خدمات ہوں گی، لیکن دین کی بنیادی چیز غامدی کو دیکھیے، عبادت کا معنی نہیں پتہ۔ مولانا مودودی ہیں، عبادت کا معنی نہیں پتہ۔ ڈاکٹر اسرار ہیں، عبادت کا معنی ان کو معلوم نہیں ہے۔ جتنے صوفیہ ہیں، سارے صوفیہ جو ہیں ان کو عبادت کے معنی کا علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جتنے تکفیری سلسلے ہیں، یہ طالبان کا ہے، یہ القاعدہ کا ہے، یہ داعش کا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تکفیری سلسلے ہیں، یہ سارے سلسلوں کی جو بنیاد ہے وہ عبادت کے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العبودیہ میں اور مجموع الفتاوی جلد 10 صفحہ 149 میں جو تعریف کی ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنۃ، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، وقت جو ہے وہ کافی قریب ہو رہا ہے، تو بہرحال اس موضوع کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، عبادت وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، سارے انبیاء کو جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو عبادت کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ عبادت 2 طرح کی ہے، تیزی سے اب ذرا موضوع کو چلاتے ہیں۔ ایک عبادہ کونیہ ہے اور ایک عبادہ شرعیہ ہے۔ عبادہ کونیہ جس میں لغوی معنی پایا جائے اسے عبادہ کونیہ کہتے ہیں، اور جس میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو معنی کیا ہے اس کو عبادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ عبادہ کونیہ ساری مخلوقات کرتی ہیں اور کوئی بھی مخلوق عبادہ کونیہ سے نہیں نکلی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تو یہ عبادہ کونیہ ہے، ساری مخلوقات جو ہے سورج وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ عبادہ کونیہ جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور جو عبادہ شرعیہ ہے وہ ظاہری بات ہے جو مکلفین ہیں وہ کرتے ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، تو توحید کا اصطلاحی معنی ہے افراد اللہ بالربوبیت وبالعبادت وبالاسماء والصفات۔ افراد اللہ بالربوبیت وبالعبادت وبالاسماء والصفات، اور توحید ربوبیت کیا ہے؟ 3 صفات کا خلاصہ جو ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہیں۔ بعض علماء نے رازق کو علیحدہ طور پہ ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے رازق کو جو ہے وہ مدبر کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اور یہ جو توحید ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی فطرت میں
یہ چیز رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات توحید ربوبیت کے اقرار پر جو ہے وہ پیدا کی ہیں، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے انہوں نے تکبراً انکار کیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہترین کتاب جو ہے وہ تجرید التوحید جو ہے امام مقریزی رحمہ اللہ کی۔ تو علماء نے 3 توحیدیں بنائی ہیں، ایک توحید ربوبیت، دوسری توحید عبادت و الوہیت، اور تیسری اسماء اور صفات۔ کچھ علماء نے 2 طرح کی تقسیم کی ہے، توحید المعرفہ والاثبات، تو اس میں ربوبیت اور اسماء و صفات آ جاتی ہیں، اور دوسری توحید القصد و طلب، تو یہ الوہیت و توحید عبادت آ جاتی ہے۔ تو جو توحید معرفہ والاثبات ہے اس کے 4 نام ہیں، ایک توحید المعرفہ والاثبات، دوسرا التوحید العلمی، تیسرا توحید الخبری، اور چوتھا التوحید النظری۔ اور جو توحید القصد و طلب ہے اس کا نام التوحید العملی، توحید العبادہ، توحید الالوہیہ۔ جو توحید معرفہ والاثبات ہے تو یہ سورۃ الاخلاص کا موضوع ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ ثلث الدین ہے۔ اور جو توحید قصد و طلب ہے تو یہ سورۃ کافرون کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے سب سے زیادہ وہ شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیحین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ شرک 2 طرح کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے ربوبیت کے خصائص میں، الوہیت اور اسماء و صفات میں۔ تو جیسے فرعون نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ اس کی مختصر تعریف شرک اصغر کی یہ ہے جو شرک اکبر تک نہ پہنچے، جو شرک اکبر تک نہ پہنچے۔ اس میں فرق جو ہے، شرک اکبر جو ہے یہ مخرج من الملہ ہے، شرک اصغر جو ہے یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ شرک اکبر جو ہے باجماع وہ معاف نہیں ہوگا۔ شرک اصغر کے بارے میں اختلاف ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھ لیں۔ شرک اصغر کے معاف ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا موقف ہے کبائر کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے اس کو معاف کر سکتے ہیں یا کر دیں گے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، شرک اصغر جو ہے یہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک اصغر کرنے والا ہر حالت میں جہنم میں جائے گا اور اس کو سزا اس کی لازماً لینی پڑے گی۔ فرق یہ ہے، جو تیسرا فرق ہے کہ شرک اکبر والا وہ خالداً مخلداً فی النار ہے، اور شرک اصغر والا جہنم سے نکل جائے گا۔ اس والے سے کہ شرک اصغر معاف نہیں ہوگا، یہ اکثر سعودی مشائخ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ شرک اصغر اگر انسان نے ریاکاری کی ہے وغیرہ تو شرک اصغر میں کی صورت میں انسان کو ہر حالت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہتے ہیں یہ نکرہ ہے اور نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، عموم کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا شرک اصغر کسی صورت بھی معاف نہیں ہوگا اور جہنم میں انسان کو اس کی سزا لازماً لینی پڑے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا حساسیت والا مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء، اس کے اندر جو ہے اس پر جو ہے وہ بحث کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کے حوالے سے جو شرک اصغر ہے اس کی بھی اسی طرح حساسیت ہونی چاہیے جیسے شرک اکبر کی ہم کرتے ہیں۔ تو ریاکاری وغیرہ یہ ہمارے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو جو شرک اصغر ہے کچھ الفاظ کے متعلقہ ہیں، قسمیں اس کی اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھا لینا، ما شاء اللہ شئت کہہ دینا، اور کچھ جو ہے وہ اعمال سے متعلقہ ہے۔ اعمال سے متعلقہ شرک اصغر کی
جو اہم بات ہے وہ یہ ہے قاعدہ، اس چیز کو سبب ماننے کا عقیدہ رکھنا جو چیز سبب نہیں ہے۔ عمل کے اعتبار سے شرک اصغر کیا ہے؟ اس چیز کو سبب بنا لینا یا مان لینا جو سبب نہیں ہے، جیسے تعویذ لٹکا کے تعویذ کو سبب مان لینا بیماری کو دور کرنے کے لیے، حالانکہ یہ سبب نہیں ہے۔ اتنی بات میرے خیال کافی ہے، کتاب کافی پڑھی ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. یعنی پوری سورۃ فاتحہ مراد ہے الحمدللہ رب العالمین جی۔ وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جی ٹھیک ہے جی، یہ پھر آگے انہوں نے دلیلیں ذکر کی ہیں۔ تو یہ جو اصول ثلاثہ ہے اس کی دلیل سیدنا ابرار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، فرمایا یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ ہمارے اسلاف جو ہے وہ عذاب قبر سے بہت ڈرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ کتنی فکر ہونی چاہیے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا سن کے دھاڑے مار کر روتے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ جب رات کی تاریکی ہوتی تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے، تو رات کی تاریکی انہیں قبر کی تاریکی یاد دلا دیتی۔ یہ دنیا کی بہت زیادہ محبت اور نعمتوں کی بہت زیادہ زندگی جو ہے، اور خاص طور پہ یہ موبائل، یہ جو ہے یہ انسان کے دل کو قبر کے بارے میں غافل کرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: من افرط فی حب الدنیا ذہب خوف الآخرۃ من قلبہ، جو دنیا کی محبت میں بہت آگے چلا جاتا ہے۔ اب ہماری ٹینشنیں کیا ہیں؟ تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، بقیہ معاملات، لباس بہت اچھا ہونا چاہیے، تو پھر آخرت کا ڈر، قبر کا ڈر جو ہے وہ انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے من ربک، اور آگے وہ حدیث آپ کے علم میں ہی ہے بخاری مسلم کی، تو اسے اصول ثلاثہ نکالے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے عظیم طریقہ کار کون سا ہے؟ وہ ہے طریق السمع۔ سمعی دلیلیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سب سے عظیم رستہ ہے، اور اس پہ ہماری بات ہو گئی ہے پہلے، اور وہ دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اور دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور یہ کائنات ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء قل انظروا ماذا فی السماوات والارض۔ تو یہ دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کائنات کا۔ اور تیسرا وہ اگرچہ وہی ہے جو پہلا ذکر ہوا، لیکن تھوڑی سی اس میں علماء نے تقسیم کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرعی آیات جو ہیں ان میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید میں تدبر کرنا، حدیث میں غور و فکر کرنا۔ اور دوسری اصل جو ہے وہ دین کی معرفت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کہا، جب کہا جائے من ربو کا تو آپ کہیں ربی اللہ الذی ربانی و ربا جمیع العالمین بنعمہ۔ تو لغوی معنی سے استدلال کیا۔ تو اس کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین۔
تو اس صورت پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، تو مدارج السالکین ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ الوابل السیب میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ عام طور پہ حمد کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کو حمد کہتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت معنی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حمد کے تکرار کو ثنا کہتے ہیں، اگر تکرار ہو پھر ثنا ہے، اگر تکرار نہ ہو تو پھر حمد ہے۔ بڑا ہی خوبصورت معنی کیا ہے، اور اس کی دلیل جو ہے مسلم شریف کی حدیث کو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو پھر کیا ہے؟ اثنا علی عبدی۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حمد کا اگر تکرار ہو جائے تو پھر اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے۔ تو آیات جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا بھی آیات دو طرح کی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ کونیہ کائنات والی مخلوقات، اور آیات شرعیہ جو ہیں وہ نصوص۔ جی پڑھیں جی۔ والرب قال رحمه الله الرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة جی اب یہاں پر وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ رب کا معنی معبود ہے، رب کا معنی معبود ہے یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ یہ بتلانا چاہتے ہیں رب معبود ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ رب وہ ہے جو معبود ہونے کا مستحق ہو، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے توحید ربوبیت یستلزم توحید الوہیہ۔ اگر آپ کسی کو رب مان لیں گے تو اسے لازم آئے گا کہ آپ اس کی عبادت کریں، اور توحید الوہیت متضمن ہوتی ہے توحید ربوبیت کو، جو معبود ہوتا ہے معبودیت کا جز ربوبیت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پھر دلیل دی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ تو پھر آگے ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ان لفظوں کے ساتھ تفسیر میں موجود نہیں ہے۔ تو محمد بن ابراہیم آل شیخ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بالمعنی خلاصتاً جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بات کی تھی اس کو خلاصتاً جو ہے یہاں پر وہ ذکر کر دیا ہے۔ جی وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ جی تو یہاں پر 14 عبادات کا ذکر کیا ہے اور زیادہ عبادات قلبی ہیں۔ دیکھیے الدعاء، الخوف، الرجاء، توکل، رغبہ، رہبہ، خشوع، خشیت، انابہ وغیرہ، تو زیادہ قلبی عبادات کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اشرف عبادات ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ تو دل کے دو کام ہیں، ایک حسی کام اور ایک معنوی کام۔ حسی کام ہے خون کو پمپ کرنا، اور معنوی کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم، معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، خشیت، توکل وغیرہ۔ اسی لیے دونوں طرح کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے۔ جو حسی زندگی ہے
یہ بھی دل میں ہے، اور روح کا مسکن اور روح کی زندگی جو ہے وہ بھی دل کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے عبادات میں جو ذکر کی ہے وہ دعا ہے، اور کہا کہ دعا میں الدعاء مخ العبادہ، یہ روایت جو ہے ان لفظوں کے ساتھ ضعیف ہے، اس سے بہتر لفظ جو ہے الدعاء هو العبادہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان لفظوں کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور دلیل وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو یہاں پر دیکھیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کو عبادت کہا گیا کیونکہ دعا عبادت کا لب ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا لب ہے۔ کیسے؟ جو عبادت کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، جس میں ہے کہ کمال محبت اور کمال خضوع، یہ جس درجے میں دعا کے اندر پایا جاتا ہے دیگر عبادات میں نہیں پایا جاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کمال محبت اور اس کے ساتھ کمال خضوع و تذلل جس درجے میں یہ کس میں پایا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں عبادت کے دو پر ہیں جن پر عبادت کھڑی ہے، وہ کیا ہے؟ محبت و تعظیم۔ محبت و تعظیم یہ جس درجے میں دعا کے اندر پائی جاتی ہے اور کسی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی، اسی لیے فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ۔ تو لہٰذا دعا کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا یہ بدترین شرک ہے۔ دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا یہ بدترین شرک ہے۔ اور یہ جو دعا محرم ہے، اس کی 3 قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ میت کو پکارا جائے، دوسرا ایسے غائب کو پکارا جائے جو موجود نہیں ہے اور دعا کو سن نہیں سکتا۔ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے تو یہ محرم دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے، تو میت میں بھی آ جاتے ہیں اور غائب میں بھی۔ اور تیسری قسم ایسے حاضر کو پکارنا کہ اس کی کیفیت اور معاملہ نہیں ہے کہ اس کو اس چیز میں پکارا جائے۔ دوبارہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ ایسے موجود کو انسان پکارے کہ اس کو اس حوالے سے پکارنا اس کی شان میں سے نہیں ہے، اس کے لیے وہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کوئی آپ کہتے ہیں فلانے کو مجھے رزق دے دے یا فلانو ارزقنی، اب آپ پکار حاضر کو رہے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، لیکن جس معاملے میں اس کو آپ پکار رہے ہیں وہ اس کی شان میں سے نہیں ہے، وہ اس کے معاملے میں سے نہیں ہے۔ رزق دینا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ۔ دیکھیے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، یہ جو تم اللہ سے رزق مانگو گے یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک دعائے مسئلہ اور دوسری دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے، اور دوسری قسم جو ہے اس کو دعاء العبادہ کہتے ہیں۔ پہلی قسم دعا کی دعاء المسئلہ اور دوسری قسم دعاء العبادہ۔ جو دعاء العبادہ ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو شریعت کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا اس کو دعا کہتے ہیں۔ کس معنی میں نے نماز پڑھی ہے اس طلب میں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جنت عطا کر دیں، یہ عمل کے ذریعے جو طلب ہے یہ دعائے عبادت کی پہلی شکل ہے۔ واضح ہے جی؟ اور دوسری قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس لیے جو حدیث کے اندر آیا ہے، اگرچہ حدیث محل نظر ہے، تھوڑا سا اس بارے میں تحقیق کر لیں
کہ اس میں افضل دعا کیا ہے؟ یا جیسے دعاؤں میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرنا یہ بھی دعا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ثنا والی دعا ہے یہ زیادہ افضل ہے کس سے؟ سوال کرنے والی دعا سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ انسان دعا کرتا۔ جی فمن صرف منها شيئا ودلیل الخوف ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ جی یہ خوف بھی کئی قسم کا، ایک فطری خوف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو خوف رکھ دیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ اقبل ولا تخف۔ یہ خوف فطری خوف تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ اور ایک خوف محرم ہے، وہ خوف محرم کیا ہے؟ وہ خوف جو فعل واجب سے رکاوٹ بن جائے یا حرام کرنے پہ مجبور کر دے، وہ فطری خوف جو کیا کر دے؟ ترک واجب کا ذریعہ بن جائے یا ارتکاب محرم کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی مثال جہاد ہے، آدمی جو ہے وہ جہاد فرض ہے اور انسان جہاد دشمن کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو یہ خوف اگرچہ فطری ہے لیکن یہ خوف فطری کی محرم شکل ہے کہ جو ترک واجب یا ارتکاب محرم کا ذریعہ بن جائے۔ اور تیسری قسم خوف کی وہ خوف عبادت ہے، وہ کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے انسان اس چیز میں ڈرے جس چیز میں طاقت صرف قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ کیا یہ جو خوف عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو واضح ہے، لیکن غیر اللہ کے ساتھ یہ کب خوف عبادت والا ہوگا؟ غیر اللہ سے انسان اس چیز میں ڈرے جس چیز میں قدرت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تو یہ خوف عبادت ہے اور شرک ہوگا۔ ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے التخویف من الناری، التخویف من النار میں اس خوف کی اقسام اور اس کے حوالے سے بہت خوبصورت لکھا۔ دیکھیے کہتے ہیں خوف کی واجب مقدار وہ ہے جو انسان کو فرائض ادا کرنے پہ مجبور کر دے اور محارم کو چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ کیا خوف کی واجب مقدار کتنی ہے؟ کہ انسان فرض ادا کرے اور حرام کو چھوڑ دے۔ اگر اس سے بڑھ جائے کہ نوافل کرنے پہ انسان کو مجبور کر دے اور مکروہ کو چھوڑنے پہ مجبور کر دے تو یہ قدر مستحب ہے۔ یہ قدر خوف کی کیا ہے؟ پہلی واجب ہے اور یہ کیا ہے؟ مستحب ہے اور یہ محمود ہے۔ اور اگر یہ بڑھ جائے کہ مرض اس سے پیدا ہو جائے، انسان مر جائے اور انسان ٹینشن کے اندر رہے، تو کہتے ہیں لم یکن ذالک محمودا، یہ خوف جو ہے یہ خوف محمود نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں نقل کیا ہے، میرا خیال ہے بھائی اکتا گئے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں زیادہ بھائی جو ہے نا وہ سما فرما رہے ہیں، کیونکہ ادلہ لکھنے والی تو ادلہ بتائی نہیں تھی، ادلہ کون سی تھی؟ سمعیہ بتائی تھی نا، سننے والی۔ ایسے ہی نا ادلہ سمعیہ کا کیا مطلب ہے؟ جن کا تعلق صرف سننے سے ہے، آپ نے صرف سن لینا ہے، لکھنے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے نا وہ بالکل اس کتاب کے تقاضے کے مطابق چل رہے ہیں، لکھ نہیں رہے ہیں۔
تو فرماتے ہیں ابن القیم الخوف المحمود ما حجزک عن محارم اللہ، الخوف المحمود ما حجزک عن محارم اللہ۔ جی آگے رجاء کے حوالے سے ودلیل الرجاء قوله تعالی، 2-3 کے بارے میں ہم تفصیلی اس طرح سے کریں گے، بقیہ آپ نے خود سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوف کے بارے میں، دعا کے بارے میں خوف کی تفصیلی ہوگی، رجاء کا کرتے ہیں تو بقیہ آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس طریقے سے آپ نے خود سمجھ لینا ہے۔ جی ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ دیکھیں ادھر رجاء کہا اور ساتھ ہی کہا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ رجاء کیا ہے؟ وہ اثر جو دل میں ہوتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے خوشی والی چیز کو حاصل کرنے کا، وہ انفعال و اثر جو دل میں ہوتا ہے اور تقاضا کرتا ہے خوشی والی چیز کے حصول کا، تو رجاء کو امید کہتے ہیں۔ تو رجاء عبادت ہے، تو اس کی دلیل یہ آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو اس سے پتہ چلا غیر اللہ سے امید لگانا اس چیز میں جس کی اس میں طاقت نہیں ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ غیر اللہ سے امید لگانا اس چیز میں جس چیز کی اس میں طاقت نہیں ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ رجاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک رجاء عبادت ہے اور دوسری رجاء مباح ہے۔ تو ایسے معاملے میں غیر اللہ سے امید لگانا جو اس کی طاقت و قدرت میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی اہم بات ہے اس کے باوجود اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے مسبب الاسباب ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح توحید ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر بیماری کی دوا دینے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن صحیح توحید کیا ہے کہ وہ دوا سبب ہے شفا کا، وہ دوا کیا ہے؟ سبب ہے شفا کا، اور سبب کو اختیار کرنا آگے توکل میں آ جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاخذ بالاسباب عبادہ والاعتماد علیہا شرک، اسباب کو اپنانا عین عبادت ہے اور اسباب پر اعتماد کر جانا یہ شرک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، آپ نے سبب اختیار کیا ہے اور اس کے ذریعے شفا ہوئی ہے، لیکن کیا کرنا آپ کا؟ صحیح توحید کیا ہے؟ اس اسباب کے کارگر ہونے کے لیے سبب کے مسبب کو منتج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، سبب موجود ہے، مسبب موجود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گیا، مسبب موجود ہے، سبب موجود نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب کو پیدا کر دیتے ہیں، سبب نہیں ہوتا، کبھی سبب ہوتا ہے اور اس میں مسبب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اس کے پیچھے دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پہ اعتماد کرنا یہ صحیح معنی میں توحید ہے۔ تو بہرحال آدمی ڈاکٹر سے امید لگا سکتا ہے، ڈاکٹر سے یہ رجاء مباح ہے، لیکن ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں الرجاء حاد یحد القلوب الی بلاد المحبوب۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، ایک ایک لفظ پڑھنے والا کیا کہتے ہیں؟ رجاء وہ نغمہ خودی خوانی ہے جو دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاد اور شہروں میں لے جاتا ہے اور انسان کے لیے چلنے کو آسان اور خوشگوار کر دیتا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی سخاوت پر انسان کا اعتماد بنتا ہے۔ بڑا خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو رجاء اور امنیہ ان میں فرق ہے۔ امانی ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں وہ تطلعات، وہ میلانات،
جو عمل سے خالی ہوتے ہیں ان کو امانی کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دل کر رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے پڑھ لیں جتنی ہو جائے ہیں۔ تو رجا وہ دل کی امید جو عمل پر انسان کو ابھار دے، اس کو رجا کہتے ہیں۔ اور اگر عمل سے خالی ہو جائے تو وہ امنیہ ہے، وہ امانی ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں عبادتیں کون کون سی؟ خوف اور رجا، یہ دونوں مقابل کی عبادات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو خوف اور رجا یہ دونوں مقابل کی عبادات ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجا۔ تھوڑی سی تفصیل اس لیے کی تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور رجا کے درمیان میں ایمان ہے۔ اگر خوف غالب ہو جائے تو بھی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر رہبانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رجا غالب ہو جائے تو انسان بد عمل ہو جاتا ہے، یہودیت کی طرز پہ چلا جاتا ہے۔ خوف اور رجا کو بیلنس کر کے چلنا، یہ حقیقی معنی میں ایمان ہے۔ اب یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، وہ اگر ہو جاتی تو بات مکمل ہو جاتی، اور وہ ہے محبت۔ اعمال القلوب ان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، خوف، رجا اور محبت۔ پورے اعمال القلوب کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ خوف، رجا اور محبت۔ تو یہاں پر محبت والی عبادت جو ہے اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو علماء نے خوف اور رجا کو پرندے کے 2 پروں سے تشبیہ دی ہے۔ اگر ایک پر بڑا ہو جائے تو پرواز متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک پر بڑا اور ایک پر کیا ہو جائے؟ چھوٹا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پرواز متاثر ہو جاتی ہے۔ محبت کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، تو محبت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں امہات العبادات القلبیہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اچھا، اب یہ تینوں میں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ محبت، خوف اور رجا میں سے افضل عبادت جو ہے وہ محبت ہے۔ تو افضل عبادت اور اعظم عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیوں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، خوف و رجا جنت میں جا کر ختم ہو جائیں گے، لیکن محبت والی عبادت یہ جنت میں بھی باقی رہے گی۔ تو کیا جنت میں کیا ہے؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ تو خوف اور رجا کی عبادت جو ہے یہ جنت میں پہنچ کر ختم ہو جائے گی، لیکن جو محبت کی عبادت ہے وہ باقی رہے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس آیت سے دلیل لی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس سے کہ محبت اشرف انواع العبادہ، اشرف انواع العبادہ یہ محبت ہے۔ ایک بات میں نے کتاب میں پڑھی نہیں ہے کسی میں، لیکن میرے ذہن میں آئی ہے، میں کہنے لگا ہوں تو آپ بھائی اس پہ سوچ لیں۔ خوف و رجا کا جو تعلق ہے تو وہ تعظیم سے ہے۔ یہی ہے نا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ محبت و تعظیم سے کی جائے، ایسی ہے نا عبادت کیا ہے؟ محبت و تعظیم سے کی جائے۔ تو خوف و رجا کا تعلق تعظیم سے ہے، اگرچہ محبت بھی عظیم سے ہوتی ہے، اگرچہ محبت بھی عظیم سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ محبت کے حوالے سے آتے ہیں، محبت کی اقسام۔ محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی محبت فطری غزیری محبت، مباح محبت، کھانے کی محبت ہے، پینے کی ہے، اولاد کی ہے، بیوی کی ہے، ماں باپ کی ہے، تو یہ مباح ہے۔ اور دوسری حرام محبت۔ دوسری کون سی محبت ہے؟ حرام محبت۔ وہ محبت جو حرام تعلق پر ابھارے، وہ محبت جو حرام تعلق پر ابھارے، یہ محبت محرمہ ہے۔ شراب کی محبت حرام کے ارتکاب پر ابھار رہی ہے، شراب پینے پہ ابھار رہی ہے، تو یہ محبت کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ مال کی وہ محبت جو چوری پر ابھارتی ہے، اس لیے
امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر گناہ کے اندر شرک ہے، ہر گناہ کے اندر شرک ہے۔ کیوں؟ ہر گناہ کے اندر انسان غیر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ چوری کر رہا ہے، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، تو کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت ہے، مال کے ساتھ دل میں محبت ہوئی تو چوری پہ گیا نا جی۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، حرام محبت بنی ہے تو انسان زنا کی طرف گیا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہر گناہ کے اندر انسان غیر اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہر گناہ کے اندر جو ہے وہ شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات میرے خیال کر لیں، یہ مدارس کے اندر اور معاشرے کے اندر گندگی جو پائی جاتی ہے، آنکھ کی آوارگی اور اس کے ذریعے دل کا برباد ہو جانا، اور انسان کا جانوروں سے بھی بدتر ہو جانا، انسان کا اس موبائل کے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انسان کے دل سے نکل جانا اور گندگی کی محبت کا انسان کے دل میں آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موبائل کو چھوڑنے کی، کلی طور پہ ترک کرنے کی توفیق دے دے۔ اس میں فوائد کو نہ حاصل کر کے جو نقصان ہوگا، جو ہم موبائل کے ذریعے اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان۔ اس لیے میں آپ بھائیوں کو نصیحت کروں گا، الدعاء والدعاء جو ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ گندگی کی نیت سے نہیں پڑھنا اس کتاب کو، اگر صحیح ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ جو گندی شکلوں کی محبت جو ہے دل کے اندر یہ نکل جائے گی۔ ابن القیم رحمہ اللہ دعوت دعا میں ایک جملہ بولتے ہیں بہت کمال کا، حرام شکل کی اور اللہ کی محبت، دونوں محبتیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا نقصان انسان کرتا ہے کہ سب سے عظیم عبادت ہم بات کر رہے ہیں، سب سے عظیم عبادت محبت کی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جیسی عبادت سے بد نظری کر کے یہ انسان جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور اس کے بعد میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، فرماتے ہیں بد نظری وہ جرم ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیوں توفیق نہیں مل رہی؟ عبادت جو ہے اس کی لذت کیوں نہیں مل رہی؟ ایک طرف وہ عبادت ہے عروہ رحمہ اللہ کی، ان کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، پتہ کچھ نہیں چلتا ہے وغیرہ، جو ہم سلف کے واقعات پڑھتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان انسان کرتا ہے بد نظری کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دل سے نکل جاتا ہے، پھر عبادت کی لذت اٹھ جاتی ہے، پھر توفیق زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو تیسری قسم عبادت کی، محبت کی، وہ محبت العبادہ ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے ایسی عبادت محبت کرتا ہے کہ وہ محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مناسب اور جائز تھی، اس آدمی نے شرک کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جس کو عبادت، محبت والی عبادت کی توفیق مل گئی، جس کو محبت والی عبادت کی توفیق مل گئی تو اس کی ساری محبتیں اور ساری لذتیں جو ہیں وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نیچے آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر۔ یہ تینوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت پر مبنی ہیں۔ ایسے ہی ہے، دین سے محبت کس لیے ہے؟ یعنی دین اتنا محبوب ہے کہ انسان گناہ کرنے کو اتنا ہی ناپسند کرتا ہے گویا کہ آگ میں ڈالا جانا ہے۔
یہی مطلب ہے نا تیسری صفت کا. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني